یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں۔ ابھی جس نے حال نہیں کہا، مجھے وہی بتاؤں، وضاحت کروں۔ میت بیوی کی گھر پڑی تھی، ساری رات علی بیلچا کاندھے میں رکھ کے مدینے میں بطول کی قبریں کھوتا رہا۔ آدھی رات کو علی گھر آئے، زینب بابے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہی بابا تجھے خبر بھی تھی تیرے علاوہ ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں۔ بابا آدھی رات ہو گئی، ہم ماں کے جنازے میں تنہا بیٹھی ہیں، بابا آدھی رات تک کہاں تھے؟ علی کی آواز آئی، زینب میں تیری ماں کی قبریں بنا رہا تھا، رو کے کتنی بنا کے آئے؟ علی کی آواز آئی 40۔ زینب نے بابے کی آواز چھوڑی، رو کے میری ماں کو 40 قبروں کی ضرورت کیا ہے؟ جس بندے نے بستر پہ رونا ہے۔ علی زمین میں بیٹھے، زینب کو اپنے سینے میں چھپایا، رو کے زینب ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں، میں تیری ماں کو دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول کو چھپانے جا رہا ہوں۔ جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بطول کی قبر پہ بیلچے اور نیزے لے کے محمد کی بیٹی۔ آپ نے سنا آصف علوی نامی ذاکر نے ایک مرتبہ پھر اتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بقول کہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ساری رات کندھے پر بیلچہ رکھ کر حضرت مخدومہ کونین سیدہ دارین ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بطول زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بناتے رہے، اور بقول اس کے 40 قبریں بنائیں، اور پھر اس کے بعد آدھی رات کو واپس آئے اور آپ کی تدفین کے لیے آپ کو لے کر گئے۔ جواب کیا دیا کہ جی 40 قبریں اس لیے بنائیں کہ وہ حضرت سیدہ کو دفنا نہیں رہے تھے بلکہ چھپا رہے تھے۔ اس سے بڑا جھوٹ تاریخ میں اور کیا بولا جا سکتا ہے جتنا آپ نے بولا، اور آپ کو خود اپنی کتابوں کا لحاظ بھی نہیں رہا کہ آپ کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ آپ کی کتابوں میں آپ کے امام مجتہد کلینی نے اور دیگر جو آپ کے مورخین ہیں سب نے یہ بات لکھی، اور ان میں سے اکثریت کا قول یہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی تدفین جو ہے وہ خود آپ کے اپنے مبارک حجرہ میں ہوئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک حجرے میں 40 قبریں کیسے بن سکتی ہیں؟ پھر کسی نے لکھا کہ جی آپ کی قبر جو ہے وہ روضہ رسول میں بنی، تو وہ بھی ایک حجرہ تھا حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک کا، اس میں بھی 40 قبروں کی گنجائش نہیں تھی۔ اور تیسری بات جو لکھی آپ کے مورخین نے کہ جنت البقیع شریف میں ان کی تدفین کی گئی، تو وہاں بھی ایک شخص کا آدھی رات تک بیلچہ لے کر 40 قبریں بنانا، اور بقول آپ کے کہ جی 40 قبریں بنائیں، تو خاندان بنو ہاشم کے جو افراد تھے، جو محبت والے لوگ تھے، وہ کہاں گئے تھے سب؟ بقول آپ کے صحابہ کرام تو شریک نہیں ہوئے، معاذ اللہ ان سے تو چھپانا مقصود تھا، تو اہل بیت اطہار کے افراد کدھر تھے؟ اور وہ بھی کوئی شامل نہیں ہوا، اور مولا علی اکیلے جو تھے وہ ساری رات قبریں بناتے رہے۔ کوئی قوم کو جھوٹ بول کر آپ کس حد تک گمراہ کریں گے، اور کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے قوم کو سچ بتائیں اور حقائق بتائیں، اور وہ آپ نے کبھی نہیں بتانے۔ اگر آپ سچ اور حقائق بتائیں گے تو آپ کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ حقیقت یہ ہے جو آپ کی اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ کی نماز جنازہ خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور تمام لوگ جو وہاں موجود تھے، کیونکہ وقت تھوڑا تھا، سیدہ کا حکم یہ تھا، وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ جلدی کیا جائے۔ مغرب کے وقت آپ کا وصال ہوا اور عشاء کے وقت آپ کی تدفین کی گئی نماز جنازہ پڑھ کے۔ اتنے وقت میں جہاں تک اطلاع پہنچ سکی، جتنے لوگ حاضر ہو چکے وہی سارے آئے اور نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ کسی نے حضرت سیدہ پاک کے جنازے کا بائیکاٹ نہیں کیا، نہ خود سیدہ پاک نے کسی کو روکا۔ خدا کے لیے امت میں انتشار مت پھیلائیں۔ اور پھر خود آپ اپنی باتوں سے کیسے جھوٹ کا سہارا لے کر کہانیاں گھڑ رہے ہیں کہ آپ اگلے دن کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضرت سیدہ پاک کی قبر جو تھی وہ اکھاڑنے کے لیے آگے، جی اکھاڑ کر ہم جنازہ پڑھیں گے۔ تو اگر قبر کا نشان ہی کوئی نہیں تھا اور 40 قبریں بنا دی تھیں اور اس میں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی قبر ہے، تو وہ کون سی قبر اکھاڑنے کے لیے آئے تھے؟ خدا کے لیے کوئی بات وہ کریں جو عقل میں بھی آئے، جس کا لوگ کوئی سمجھیں اور مان لیں۔ کب تک اپنی قوم کو آپ بیوقوف بناتے رہیں گے؟